کیا کوئی نسل غیر مدعوم ہو سکتی ہے؟ 1993 کی فلم جوراسک پارک میں ڈیناسور کو عنبر میں محفوظ قدیم مچھروں کے پیٹ کے اندر ان کے ڈی این اے کے برقرار پائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ گرچہ کلوننگ کے سائنس اب بھی ابتدائی حالات میں ہے، لیکن بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مدعو جانوروں کے دوبارہ زندہ زمین پر چلنے سے پہلے یہ صرف عد کی بات ہے۔ ایک مدعو جانور کو کامیابی سے کلوننگ کرنے کے لیے سائنسدانوں کو جانور کے ڈی این اے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو تقریباً مکمل طور پر برقرار ہے۔ کچھ اقسام میں امیدواروں کے طور پر کافی صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ قدیم ڈی این اے یا خالص یا نوادیات سے جینیاتی مواد کی دستیابی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں مدعو ہونے والے جانور عجائب گھر کے نمونے اور گزشتہ برفانی دور کے دوران پرماسٹس میں محفوظ عنوان قدیم ڈی این اے فراہم کرتے ہیں۔ اس سے نمٹنا چھوڑ دیا گیا ہے کہ آیا مدعو ہونے والی نسل کو زندہ کرنا یا دوبارہ زندہ کرنا سمجھداری، علاقائی محفوظی اور سستا ہے۔ وقت گزرنے کی وجہ سے ڈیناسور کا انعدام نے حقیقی زندگی جوراسک پارک شاید تخلیل کے لیے بہت محسوس ہے، لیکن ایک حقیقی زندگی جوراسک پارک ٹھیک ہے، یہ ایک اور کہانی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا 10 ایسے جانوروں کے نام جو کلوننگ کے لیے زیر غور ہے۔ نمبر 1، اونی میمت۔ اونی میمت مدعو ہونے کے لیے ایک بہترین انتخاب کی طرح لگتا ہے۔ سائبیریا کے پرماسٹس میں بہت سے اونی میمت کے نمونے باقی ہیں۔ فلوجسٹک سائنسدان جو محفوظ جینیاتی موادوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اونی میمت جینوں کو بھی ترتیب دیا ہے۔ جینوں میں تحقیق کے ساتھ ساتھ محفوظ جینیاتی مواد کی وجہ سے یا تو کلوننگ کے ذریعے سے اونی میمت بنانے یا قریب ترین زندہ رشتہ دار ایشیائی ہاتھی کے جینوں کی تدوین کے ذریعے کام کیا گیا ہے۔ روس اور جنوبی کوریا کے محققین اس میمت کو دوبارہ زندہ کرنے کی جانب سے ایک پہلا قدم اٹھاتے ہوئے سائبیریا میں پالے جانے والے 40,000 پرانے بچھڑے کے حلیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مدعو جانور کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سائنسدانان اور بہت سے غیر سائنسدانان کے اس نوع کے خاتمے کے تمام جوش و خروش کے باوجود الہی خدشہ موجود ہے۔ اونی میمت سماجی جانور تھے جو ریوڑ میں رہتے تھے۔ اونی میمت کو مدعو ہونے سے واپس لانے کی کوشش قابل عمل میمت کی پیدائش سے پہلے کئی بار ناکام ہو سکتی ہے۔ اگر ایشیائی ہاتھی کو میمت کے سرکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہاتھی 22 ماہ عمر کا دورانیہ ہاتھی کے خطرے سے دوچار نسل کی جاری رکھنے کے لیے ایک اولاد جانے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، تسمانی ٹائیگر۔ تسمانی ٹائیگر یا تھیلیسینی آسٹریلیا کا رہنے والا ایک قابل ذکر جانور تھا اور جدید دور کا سب سے بڑا گوشور تھا۔ یہ جانور حال ہی میں 1930 میں مدعو ہو گئے تھے، جس کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی، بناوٹی شکاری اور جینیاتی توانائی کی کمی تھی۔ کیونکہ وہ حال ہی میں مدعو ہو گئے تھے، اس لیے جانور کے نمونے برقرار ہیں۔ عجائب گھروں میں کچھ ٹیکسیڈرمی سوار تحقیق اب بھی ڈی این اے کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے بہت سے لوگ مدعو ہونے کی حمایت کرتے ہیں اور جانور کا قدرتی مسکن اب بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے موس کے جن میں تھیلیسینس جن داخل کرنے کے بعد جانوروں کے کچھ جانوروں کا موس جن میں پہلے ہی کامیابی سے اظہار کیا جا چکا ہے۔ تھیلیسینس کو کلوننگ کے لیے آسٹریلیا میوزیم کے ذریعے مالی عوض سے چلنے والا یہ بڑا منصوبہ اس وقت ختم ہوا جب سائنسدان اس نوع کے لیے ڈی این اے لائبریری بنانے کے لیے کافی ڈی این اے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ نمبر 3، پیرینیک آئیبیکس۔ پھر بھی لگتا ہے کہ مدعو جانور کی کلوننگ ناممکن ہے۔ تکنیکی طور پر یہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ پیرینیک آئیبیکس یا بوگاٹو حال ہی میں غیر مدعو ہونے والے پہلے مدعو جانور بن گیا۔ کم سے کم 7 میل کے لیے کلوننگ شدہ جن میں آخر محروم زندہ پیرا آئیبیکس سے دوبارہ موثق ڈی این اے تھا۔ زندہ گھریلے بکرے کے پیٹ میں نفس ہونے کے بعد کامیابی سے مدت کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ 154 بکروں میں واحد تھی جو مدت کے لیے ایک نسل کلوننگ شدہ عنبر میں لے جانے میں کامیاب رہی، اگرچہ پیدائش کے 7 مہینے بعد پھیپھڑوں کی دشواری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، لیکن اس پیش رفت نے مدعو عنوان کے تحفظ پروگرام کی کلوننگ راہ ہموار کی۔ آخری معروف پیرین آئیبیکس سامی ایک فیمیل تھی جو 2000 میں گرتے ہوئے درخت سے ہلاک ہو گئی۔ یہ اس کا ڈی این اے تھا جو مختصر مدت کے لیے کلوننگ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
نمبر 4 سائبر ٹوتھ کیٹس کرسٹیشین لورو. ان کی ایک بار خوفناک بلی کے زیمیک دانت کو دیکھتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دانت والی بلی کو دوبارہ زندہ کرنا ایک اچھا خیال ہے. فوسل نمونے جدید دور میں زندہ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ٹھنڈی مسکنوں کی بلاوت ہے جو کبھی گھومتے تھے. لائبریری ٹاسپیرٹس کی قدیم طور تارپول کے سہارے بھی برقرار نمونوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اگرچہ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے کافی قدیم ڈی این اے موجود ہے. یہ ایک سائنسی فکشن منظر نامے میں تخیل اور جوش کو آگ لگاتا ہے، لیکن ایک غیر متوقع سرکٹ تلاش کرنے کے حقائق جن لے جا کر قابل اسے اٹھانے اور مناسب مسکن فراہم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک طویل شاٹ ہے. IUCN کے رہنما خطوط یقینی طور پر اس کے خلاف سفارش کرتے نظر آتے ہیں. نمبر 5 موا. یہ دیو کا مت بے پرواز پرندہ جو شتر مرغ اور ایمولے کی شکل میں ملتا جلتا ہے، لیکن بغیر ویسٹل پر کے کبھی دنیا کے سب سے بڑے پرندے تھے، کیونکہ موسی کو حال ہی میں ان کے آبائی نیوزی لینڈ میں 600 سال پہلے مدعو ہونے کے لیے شکار کیا گیا تھا، اس لیے ان کے پر اور انڈے کو اب بھی بنسبت برقرار پایا جاتا ہے. سائنسدانوں نے مبینہ طور پر قدیم انڈے کے چھلکے سے موا ڈی این اے نکالا ہے اور جینوں کا نقشہ بنایا ہے. سائنسدان ایک کامیابی موا کلوننگ اور اس کے عنوان کو دوبارہ مترادف کرنے کی مشکلات کے بارے میں کچھ سیاستدانوں کی طرف سے پرجوش نہیں ہے. مدعو ہونے کی طرف دھکیل دیا گیا کیونکہ مارش کے جزائر پرندے کی مسکن میں کوئی قدرتی شکاری نہیں تھا، اس لیے ڈوڈو نے متاثر دفاع تیار نہیں کیا. جبل کی اس کمی کی وجہ سے ملاحیوں کے ذریعے مدعو ہو گئے اور انہیں کھانے کے لیے تیزی سے مارنے کے قابل ہو گئی. ملاحوں کے جہاز سے مترادف کری گئی حملہ آورہ قسم نے وہ نباتات کھائے جو ڈوڈو کی غذا بنتے تھے، اور ساتھ ہی ڈوڈو انڈے بھی کھایا کرتے تھے، جس سے ان کی مدعو ہونے کا بنیاد انصار پیدا ہوتا تھا. سائنسدانوں کو امید ہے کہ اگر وہ قریبی تعلق رکھنے والے جدید کبوتر کے انڈے میں نفس کرنے کے لیے کلوننگ بنانے کے لیے کافی ڈی این اے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ڈوڈو کو بحال کر لیں گے. واپسی لانے کے لیے سب سے زیادہ تفریحی جانور کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ڈوڈو اپنی آبائی اور اپنی محفوظ مسکن میں واپس آ سکتے ہیں. نمبر 7 گراؤنڈ سلوتھ. اس قدیم محدود کی فہرست باقیات یا ماڈل کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بڑے ریچھ کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا جانور زمینی سوس تھا جن کا سب سے زیادہ قریبی تعلق نیند سے تھا. وہ مدعو ہونے کے لیے فہرست بناتے ہیں کیونکہ انسانی تہذیب کے آغاز پر 8000 سال قبل زمین پر دیو قیادت کی زمین سستی چلتے تھے. برقرار بالوں کے باقیات سے ڈی این اے نمونے پہلے ہی نکال جا چکے ہیں، کیونکہ زمینی سستی کے واحد زندہ رشتہ دار معاوضے کے لحاظ سے چھوٹے ہیں. ایک سرکٹ ماں تلاش کرنا ناممکن ہے. نمبر 8 کیلورینا پیراکیٹ. کبھی امریکہ میں رہنے والے واحد طوطے کی نسل کیراپیکٹر اپنے پروں کا شکار ہونے کے بعد افسوسناک طور پر مدعو ہو گئے تھے، جو خواتین کے ٹوپیوں میں مقبول تھے. آخری معلوم نمونہ 1918 میں انتقال کر گیا تھا، چونکہ سوائے پرندے باکمیاتی پروں اور انڈوں کے چھلکے گردش میں رہ رہے ہیں، اور عجائب گھر میں ڈی این اے نکالنے اور اس کے عنوان کی کلوننگ جلد ہی ایک امکان بن سکتا ہے. نمبر 9 پیسنجر پینگوئنز. 200 سال پہلے اربوں میں شمار ہونے والے مسافر کبوتروں کے ریوڑ نے شمالی امریکہ کے آسمان کو کمبل سے ڈھانپ دیا تھا. 1914 تک بے رحمی شکاری مہمیات نے اس نوع کا صفایا کر دیا. اب کلوننگ ٹیکنالوجی کی بدولت وہ جانور جو کبھی شمالی امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں پرندے تھے، اس کے پاس دوسرا موقع ہو سکتا ہے. عجائب گھر کے نمونے پر اور ان میں پرندوں کی دیگر باقیات اب بھی موجود ہے، اور چونکہ ان کا سوگوار کبوتر سے بہت قریبی تعلق ہے، اس لیے سرکٹ ماں کی تلاش آسانی ہوگی. مدعوانوں کو فعلی طور پر بحال کرنے کی کوشش کرنے والی تنظیم ریو اینڈ ریسٹور کا ایک منصوبہ اچھی طرح جاری ہے جو مسافر کبوتر بنانے کے لیے بٹوالے والے کبوتر کے جنوں میں ترمیم کرے گا. ان کا دعویٰ ہے کہ شمالی امریکہ کے جنگلات میں مسافر کبوتر واپس کرنا اسی ماحولیاتی نظام کے تحفظ میں ایک اہم نوع کے طور پر کام کرے گا. نمبر 10 ہوا. یہ منفرد چونچ والا پرندہ جو کبھی نیوزی لینڈ کے شمالی جزائر میں عام تھا، 20ویں صدی کے اول میں عجائب گھر میں نفس نمونے کی مانگ عروج پر پہنچنے کے بعد مدعو ہو گیا.
نیوزی لینڈ کے اندر ایک ماسکیٹ اور قومی علامت کے طور پر پرندے کی مقبولیت کی وجہ سے 99 میں ہوا کلوننگ کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا جنہوں کے نقشے ساز کامیاب رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جنوبی جزائر میں کوکاکو جو ہوا سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والی نسل ہے پہلے ہی مدعو ہونے میں ہوا میں شامل ہو چکے گئے ہیں۔ دیگر قریبی متعلقین اقسام شمالی جزائر میں کوکاکو جو اس وقت IUCN کے خطرے سے دوچار ہے کو بھی اپنے ماحولیاتی نظام میں مترادف پائے گئے حملوں عنوان کی وجہ سے ختم ہونے کا سامنا ہے۔